عمران خان فراڈ ہی نہیں دہشت گرد بھی ہے، سیاست میں ایسے دہشت گردوں کی گنجائش نہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے چیئرمین پی ٹی آئی پر لندن سے وار، سیکیورٹی اہلکاروں پر پیٹرول بم چلانے کا کیا جواز تھا، ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ جوڈیشل کمپلیکس حملے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کی تشکیل کا خیر مقدم، ذمہ داروں کے خلاف بھرپور ایکشن لینے کا مشورہ۔ نیازی سمیت اور جو باقی اس کے جتھے کے لوگ ہیں ان سمیت جو ہے یہ اس بات کے سزاوار ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کے خلاف جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں جو ہے وہ مقدمات کو چلایا جائے تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچے اور ان کو قرار واقعی سزا ملے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ایک جے آئی ٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمپلیکس ہنگامے کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کی تشکیل 14 روز میں رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا عمران خان پر مسلح جتھوں کے ساتھ جوڈیشل کمپلیکس پر حملے کا الزام، ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کا عزم۔ عمران خان کی اپنے قتل کی سازش کے الزامات کی تحقیقات کا فیصلہ، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا، ٹھوس ثبوت نہ دیے تو عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، نگراں وزیر اطلاعات عامر میر کا انتباہ۔ الزامات کا ثبوت دیں یا ازالہ کریں، قصوروار نکلے تو سزا دیں ورنہ الزام لگانے والے کو سزا دیں۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا نام لیے بغیر عمران خان کو چیلنج، سوشل میڈیا پر دھمکیاں اور گالیاں دی گئیں، جواب مثالی سیکیورٹی سے دیں گے، الیکشن کی کال پر شفاف انتخابات کرائیں گے۔ لاہور میں پولیس کے اجلاس عام سے خطاب، فواد چودھری نے آئی جی عثمان انور کا بیان دھمکی آمیز قرار دے دیا۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا فوکل پرسن اظہر مشوانی لاہور سے اغوا کر لیے گئے، کہاں رکھا گیا پتہ نہیں چل رہا، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا دعویٰ، پنجاب پولیس پر تحریک انصاف کو نشانہ بنانے کے لیے قوانین کی دھجیاں اڑانے کا الزام۔ تحریک انصاف پنجاب میں انتخابات کے التوا کا فیصلہ آج سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی، فیصلہ آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اسد عمر نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کا مقصد عدلیہ پر حملہ قرار دے ڈالا، جوڈیشری کے تحفظ کے لیے بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان، فواد چودھری کا الیکشن کمیشن پر حکومتی خواہش کے مطابق انتخابات ملتوی کرنے کا الزام، بار ایسوسی ایشنز کی مجوزہ تحریک کی حمایت کا اعلان۔ کہ طالب علم کے طور پہ سمجھتا ہوں آپ ان حالات میں الیکشن کروا دیں، یہ خونی انتخابات ہوں گے، اس میں ہم ملک کا نقصان کریں گے۔ سیاسی نظام جمہوری نظام چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں، خدارا کوئی تیسری آپشن کے لیے حالات سازگار نہ کریں، مل کے بیٹھے رستے نکالیں۔ تحریک انصاف کے مذاکرات کے لیے حکومت سے بیک ڈور رابطوں کا انکشاف، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عمران خان کو تیسری قوت کے لیے حالات سازگار بنانے کے بجائے گرینڈ ڈائیلاگ کا حصہ بننے کی دعوت دے دی۔ الیکشن کمیشن نے ملک کو آئینی بحران سے بچا لیا، وفاقی وزیر اطلاعات کے انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم۔ شمال مشرقی اور وسطی بلوچستان میں موسلا دھار بارشوں سے سیلابی صورتحال، جعفر آباد، اوسطا محمد اور ڈیرہ مراد جمالی کے کئی مقامات پر ژالہ باری، بولان ندی میں طغیانی کے باعث قومی شاہراہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو کی متعلقہ محکموں کو ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بلوچستان کے بالائی مقامات پر معمول سے ہٹ کر برف باری سے موسم سرد ہو گیا، زیارت میں 3 انچ تک برف پڑی، کان مہتر زئی، کوجک ٹاپ سمیت دیگر علاقوں میں بھی برف باری۔ کراچی میں ماہ رمضان شروع ہوتے ہی ابر رحمت، مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اسلام آباد میں برسات اور ژالہ باری سے موسم دل فریب، پشاور میں بھی بادل برس پڑے، آج بھی موسم ابرآلود رہنے کا امکان۔ مفت آٹا عوام کو مہنگا پڑنے لگا، چارسدہ میں مفت آٹے کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچنے سے ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی، بنو میں قطار میں کھڑی خاتون بے ہوش، آٹا نہ ملنے پر کوہاٹ روڈ پر احتجاج، فلاور ملز کی دیوار بھی قطار میں لگے شہریوں پر گر پڑی، ایک شخص جاں بحق، 4 زخمی۔ بہاول نگر میں لمبی قطار اور طویل انتظار کے باوجود مفت آٹا نہ ملا، پولیس کی لاٹھیاں پڑ گئیں، کئی خواتین زخمی۔ پشاور میں حکومت نے 1600 سے زائد مراکز تو بنا دیے لیکن مفت آٹے کی فراہمی شروع نہ ہو سکی، اسکیم کے لیے تیار موبائل ایپ بھی غیر فعال۔ لاہور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر مفت تو کیا، سستے آٹے کی دستیابی بھی مشکل، صوبے میں 10 کلو آٹے کے 50 لاکھ سے زائد بیگ مفت تقسیم کیے جا چکے، صوبائی حکومت کا دعویٰ۔ سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے وزیر اعظم کی کفایت جاری مہم، تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان کو 1800 سی سی کی گاڑیاں استعمال کرنے کی ہدایت، پولیس، ایف آئی اے اور کسٹمز کے افسران کو مراسلہ جاری۔ پاک فوج کے خلاف مہم چلانے والے 8 ٹک ٹاک، 44 ٹویٹر اور 50 سے زائد فیس بک اکاؤنٹس کا پتہ لگا لیا گیا، سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم کی تحقیقات کے لیے ٹاسک فورس کے قیام کا فیصلہ۔ ملک بھر میں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا،
اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی۔ خراب موسم کے باعث ایوان صدر میں یوم پاکستان کی پریڈ منسوخ۔ پاک بھارت سرحدی راستے واہگہ بارڈر پر یوم پاکستان کی تقریب نے لہو گرما دیا۔ کراچی میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی بھی کی۔ سندھ اسمبلی نے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں قرارداد منظور کی۔ مشکلات ہیں لیکن مل کر قابو پا لیں گے، مراد علی شاہ اور کامران ٹیسوری پرعزم۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب میں ایئر چیف کی بھی شرکت۔ فضائیہ کے دستے نے ذمہ داریاں سنبھال لی، ایئر چیف کی بھی شرکت۔ ملک و قوم کے لیے گرا قدر خدمات کا اعتراف۔ ایوان صدر میں سول اعزازات دینے کی تقریب، مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور جان کا نذرانہ دینے والے شہداء کو اعزازات سے نوازا گیا۔ لاہور اور پشاور کے گورنر ہاؤسز میں بھی اعزازات دینے کی تقاریب۔ کراچی والوں کے لیے سندھ حکومت کا تحفہ، بلاول بھٹو زرداری نے جوہر چورنگی فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ گلستان جوہر اور اطراف کے علاقوں میں ٹریفک کا دباؤ کم ہوگا۔ منصوبے پر 2 ارب 14 کروڑ روپے لاگت آئی۔ جوہر چورنگی انڈر پاس کی تعمیر پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خوشخبری سنا دی۔ رمضان المبارک کے آغاز پر امریکی صدر جو بائیڈن کا مسلمانوں کے نام تہنیتی پیغام۔ امریکہ کی تمام تر ہمدردیاں مشکلات میں گھرے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، دعا ہے ماہ رمضان خوشیوں اور رحمتوں سے بھرپور ثابت ہو، وائٹ ہاؤس کا پیغام۔ نریندر مودی کو چور کہنے پر کانگریس لیڈر راہل گاندھی کو 2 سال قید کی سزا۔ بھارتی عدالت نے 2019 کے بیان پر ہتک عزت کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ راہل گاندھی نے انتخابی تقاریر میں مودی کو بار بار چور قرار دیا تھا۔ پاک افغان T20 سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا۔ شارجہ میں ٹرافی کی منہ دکھائی۔ پاکستان ٹیم کا شارجہ میں پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ یوم پاکستان پر قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے لیے ستارہ امتیاز۔ بابر اعظم یہ اعزاز حاصل کرنے والے کم عمر ترین کرکٹر بن گئے۔ اسکواش لیجنڈز جہانگیر خان اور جامشید خان بھی ستارہ امتیاز حاصل کرنے والوں میں شامل۔ ویمن کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بسمہ معروف کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ سابق بلائنڈ کرکٹر مسعود جان پرائڈ آف پرفارمنس کے حقدار۔